کیونکہ ہر جہاں پہ ملائکے کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جہاں پہ ملائکے کی بارات کھڑی، اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا، آقا سے جدا دے کر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی، صدیقوں عمر ہوگے، عثمان و علی ہونگے، صدیقوں عمر ہوگے، عثمان و علی ہونگے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہو۔ سورج شیر اس محفل کے ایک پیغام بھی ہے، ہمارے والد محترم زندگی بات ہمیں یہ درس دیا کر کہتے ہیں، شیر کا ذکر کرتا ہوں ایک بار محبت سے سارے حضرات کے یہ سبحان اللہ اس پیغام کو لے کر جائیں کہ وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائے
آس اڑی ہو کے جانا نہ کوئی کرے گا ایک نعت
بادشاہ کی اجازت چاہوں گا ایک بار محبت سے درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تمام ہم اللہ کی عزت میں جو ہم کا سلام جو سلام رحمت للعالمین سلیم اور آپ کی ساری وہ آل میری یہ نام کی بات کی ہے محفل ہم کر لیتے ہیں لیکن کچھ محفل اس طرح کی بھی ہونی چاہیے جہاں ہم تھوڑا سا دماغ کو آتا ہے. اگر میں یہ کہوں زبیر کی اگر آلات سے زبیر تو اس بات سے کسی کو بولے تھا اگر یوں کہوں محاطب کر کے رضی اللہ عنہ کا کسی کو بولے تھا اگر میں یہ کہوں کہ اللہ اس پر سلامتی بھیجے تو کسی کو کوئی احترام کو مسئلہ تو سوچیے رضی اللہ پہ اتنا بڑا ہنگامہ کیا ہے کہ من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انسان کو نام کا تھا ہی جو کامیاب ہو گیا جس کو آگ سے بچا لیا گیا زحزح مجہول ہے معروف نہیں اور بچنا ممکن نہیں کیونکہ اپنے پاس ڈیفینس کا کوئی ہتھیار نہیں. آج جنگی دور کچھ بنایا جاتا ہے تو ڈیفینس سسٹم اپنا نہیں ہے زحزح جس کو بچا دیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ جس کو داخل کر دیا گیا دونوں جگہ موجود. ویسے میں چاہتا تو یہ تھا کہ بڑی اچھی آوازوں والے بڑی اچھی شکلوں والے جب اچھے اچھے لفظ کہتے تو وہ سننے کو مزہ آتا تھا لیکن بہرحال بھائی صاحب نے کہہ دیا تو چند باتیں کو انتظار کر رہا ہوں لیکن خدا کے لیے کیا کرنا کیونکہ سوئی ہوئی عمر گزر گئی ہے. میری تو 47 فارغ ہو چکی ہے آگے پتہ نہیں کیا رہا کیا نہیں لیکن جاگنا ضرور. انسان یہاں کا نہیں ہے اس برانڈے کا نہیں ہے یہ من گڑت بات ہے یہاں سے بنایا گیا اور یہ کہنا کہ جہاں کعبہ ہے حضرت آدم کی مٹی وہاں سے لی گئی ہے نہیں ہے. اگر مٹی یہ یہاں سے لی گئی ہے ساقی پتلا یہاں پر تیار ہوا تو اوپر کیسے چلایا خود ان کے پاس کون سی بیٹی تھی کیسے گیا وہاں پر. تو کیا پلانٹ یہی ہے کیا زمین یہی ہے جس پر انسان بنا اور اسی میں جو کچھ بھی تعریفات جو کچھ بھی تراجم کے ذریعے ہمیں سکھایا جاتا ہے کیا وہ سچ ہے. من سلسال من حمأ بدبودار گارے سے بنایا گیا خلق من ماء مہین رسوا ترین پانی سے بنایا گیا. یہ ساری خصلتیں جمع کریں تو انسان کا وہ تصور بنتا ہی نہیں. سوچنا یہ پڑے گا آیتیں ساری پر ہٹے تو کیا یہ اسی زمین پہ ہوا یا کسی اور زمین پر. 29واں پارہ یہ کہہ رہا ہے خلق السبع سماوات والارض مثلہن اللہ نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی انہی کی طرح. اگر اس فلسفے کو لمبا چھیڑا جائے تو کیا ہوتا ہے یہ زمین ہے جی اس کے نیچے پانی ہے جی اس کے نیچے پلان ہے جی اس کے نیچے گارا ہے جی. ان فلکیات کو بھی ہم نے نہیں پڑھا. آسٹرو فزکس جو ہمارا مسلمانوں کا ایک اہم ترین مضمون ہوا کرتا تھا علم فلکیات مدارس سے پہلے پرانے مدارس کے اندر جب پڑھایا جاتا تھا تو اس طرح نہیں ہوتا تھا آدھے گھنٹے کا پیریڈ لگایا اور چلو. اگر یہ بات ہوتی تو فخر الدین رازی کبھی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ باتیں ہوتی تو سیوطی کبھی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ باتیں ہوتی ایک چھوٹی سی پوری اتنی بڑی کتاب میں سے سلیکٹڈ 5 سبق پڑھا دو بس سب کچھ پڑھ دیا. یہ جناب کوئی بندہ جو صدر یافتہ ہے یہاں بیٹھے وہ اس بات کو اپنی طرف لینا تو یہ فادر ہے. میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں لیکن آج میں اس نظام تعلیم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جسے فاضل کر کے مارکیٹ میں ماحول میں لاتے ہیں اس کی سلیبس کی روداد یہ ہے کہ وہ پوری کتاب میں سے تیسرا یا اس سے بھی کم حصہ پڑھتا. تو ایسے میں آگے حساب لگائیے عمریں بہت شارٹ ہو گئی دماغ کے اندر ایبلٹی نہیں ہے خوراکیں اچھی نہیں ہے دماغوں کی بھی کیفیت نہیں تو کیسے کوئی سمجھ پائے گا یہ ساری بات.
یہ کہنے کو دعا کریں آپ کریں رضی اللہ کو لے کریں نہیں میری بات شروع کرنے کے تھوڑے یاد بتائیں ہم اس حساب سے چلیں گے پنگا زیادہ ہو جائے گا. اچھا تو بہرحال میں تو اپنے موضوع کی طرف میرا کہنا یہ ہے کہ جناب آدم جنت کی وجہ سے کعبہ اگر کعبے کی بات کی جائے تو صرف ایک کعبہ نہیں ہے کعبہ کوئی اور بھی یہ کعبہ ہمارا ہے اس کے اوپر اسی کے برابر بالکل اسی سیٹ میں ایک اور کعبہ ہے جو فرشتوں کا اسے بات معمول کہتے ہیں اور وہ جنت کے سینٹر میں. اور ایک بات بتائیے جنت میں باغات کا تو کہا گیا اکل دائمن یہ بھی کہا گیا اس کے اندر پھل فروٹ بھی ہیں باغات بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ درخت لگے کہاں ہیں ہوا میں کسی اور جگہ یہ کیوں کہا تھا جی میں تحت الانہار اس کے نیچے نہریں جاری ہیں مطلب پودوں کے اگنے کا پکنے کا اور وہ سارا سسٹم وہ وہی ہے جو ہم یہ دھرتی میں دیکھ رہے ہیں. اور جب ان کو پھل دیا جائے گا سورہ بقرہ میں آپ جو دیکھیے ذرا سورہ بقرہ میں غور کیجیے جب ان کو پھل دیا جائے گا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ جب بھی انہیں پھل دیا جائے گا رزق دیا جائے گا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل جنتی جنت میں بیٹھنے کے بعد یہ بولے گا جب بھی اسے رزق ملے گا پھلوں کی صورت میں جنت کے اندر رزق ملے گا تو وہ اس کو دیکھنے کے بعد کہے گا یہ وہ رزق ہے جو مجھے پہلے بھی دیا گیا تھا لیکن وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یہ وہ نہیں ہے بلکہ اس کی شباہت رکھنے والا ہلکے درجے کا دنیا میں ملا یوں کہ یہاں دنیا کے اندر ایک عجیب سی چیز ہے وہ ہمارے مسنون کا لفظ کسی کو یاد ہو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تو اب ذرا آئیے ایک اور آیت کی جانب جاتے ہیں بنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى یہ مسنون سے یتسنى کی طرف جائیے یہ سننا چیز کیا ہے عربک میں کس کو کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو حرکت نہ کرے تھوڑی دیر کے لیے اسے رکھ دیا جائے تعفن اس میں سے پھیل جاتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں باسی بولتے ہیں اس کے عربی میں یتسنى کہتے ہیں. مسنون بھی وہی کہہ رہا ہوتا اور مسنون سے یہ ہے اور جس میں تعفن نکل رہا ہو اور اسی سے لوگوں نے بدبودار گارا کر لیا. بدبو کا ہونا تسنہ کے لیے ضروری نہیں کیونکہ ہر باسی چیز بدبو نہیں چھوڑے ہر باسی چیز کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ بدبو چھوڑے. تو وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اس دنیا میں جو بھی پھل ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے وہ اس کی شباہت رکھنے والا ڈپلیکیٹ ہے اور اصل وہاں پہ ملے گا. اس کا مطلب ہے باغات اصل وہاں کی ہیں اور نہریں بھی وہاں کی ہیں اور اس کے پھلوں کے پکنے کا انداز بھی وہی ہے. فرق یہ ہے کہ دنیا والے پھل کو توڑو وہ ختم ہو جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے وہ پھل لیتا ہے اکلھا دائم اس کا مزہ اس کے مزے کا بھی کیا مزہ ہے. یہ تو وہاں جا کے کرنا جس کو داخل کر دیا جائے گا فقط بات میں ہو جائے گا تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ مزے کس کو کہتے ہیں. جہاں ہر چیز اس دنیا میں بھیجنے والے نے ہمیں بھیجنے کے بعد بہت سی چیزیں جو مزے کی ہیں وہ ساری حرام کر دی. سونا لوگوں کو مزہ دیتا تھا حرام کر دیا. وہ ساری اور چیزیں جو مزہ دیتی تھی سب حرام کر دی اور وہاں پر لائن لگا دی. ریشم بھی حرام کر دی اور ادھر وہی دے گا جو یہاں حرام کیا وہ سارا وہاں حلال کر کے اس سے بھی زیادہ مزے والا بنا کے دے گا. شراب تو ہوگا مزہ بھی دے گا لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا وہ بھوت و حواس ہونا نہیں ہوگا وہ حصوں کو بند نہیں کرے گا. تو یہ انسان اصل میں وہاں سے آیا ہے اس کی تحریک وہاں سے ہوئی ہے. تو جناب اگر کعبے کی بات کو مان بھی دیا جائے تو اسی چیز میں ایک اور کعبہ بھی ہے اور اس کعبے کو اگر دیکھا جائے تو جنت کی وادی میں کہیں اس کا سراغ ملے گا. اور اگر وہاں سے آدم کی مٹی لی گئی ہے تو پھر اصل اس کا وہاں سے تھا اور وہاں سے اللہ نے کہا اہبطوا اتر جاؤ. اصل گھر وہ ہے پرندہ اپنے گھر سے صبح کو نکلتا ہے دانے کی تلاش میں اور چڑیاں نکلتی ہیں اور اسی طرح زمین کے اندر رینگنے والے متعدد جانور ہم خود بکریاں پالتے ہیں ہم صبح ان کو کھول دیتے ہیں کچھ واپس آ جاتے ہیں اور جس کی کیئر نہ کریں
نہیں آ سکتا، سورہ فاتحہ کو لیں اور پورا A to Z اس کا مطالعہ کریں اور اس پہ غور کریں ذرا. جو راستہ بھٹک گیا اس کو اینڈ پہ بیان کیا، اور جو پہلے تھے ان کو پہلے ذکر کیا اور اسی حساب سے ذکر کیا. اسی میں ہمیں مالک یوم الدین نے بھی کہا، اسی لیے صاحب میں زغزغہ کا اشارہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کاموں کے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، سارے کاموں کا وارث تو اکیلا خود ہی ہے. اس نے بنایا تھا وہاں پر. بھٹکنے کے بعد، بھولنے کے بعد ہم یہاں پر آ گئے. آنے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ وہ چیز سوچنے کی، جو کرنا ہے وہ چیز سوچنے کی ہے، وہ آخرت کی تیاری. اور ہمارے جن کے لیے ہم نے سارے سوال کی محنت سجائی ہے وہ ہمارے قانون محترم، انہوں نے برادر اور برادر کے علاوہ اپنی زندگی کی کٹھن دشوار ان کو جمع کشی کس کو کہتے ہیں، دوسروں کے بوجھ کو خود کے اوپر کی ذمہ داری کو اٹھانا کس کو کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری تیاری ہی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آدمی 5 عبادت پڑھنے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو اگر یہی بات ہوتی تو یہ آیت سورہ بقرہ میں نہیں ہوتی، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. کچھ تو ایسا بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم بھی ہے، خاتمے کے اوپر دار و دار ہے، یہ بھی تو ضروری ہے. بہت ساری اور حدیثیں بھی اس موضوع میں، ایک لمبا موضوع ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم وہاں سے آئے ہیں اور لوٹ کے ہمیں وہیں پہ جانا ہے. جو بھٹک گیا اس کا الگ ٹھکانا ہے، جو بھٹکا نہیں اس کی منزل وہیں پر ہے جہاں سے ہمیں بھیجا گیا. اب یہاں ایک خاص بات ہے، آنے کے بعد جب آ گئے تو نسل آدم میں ہونا تھا ایک بہت لمبے پروسیس کے بعد. ابھی جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے مابین اگر آپ زمانے کو گنتی کرنا چاہیں تو بہت لمبا سوال ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا دور ہندو ملت ہونا سب کو پتا ہے 1400 سال کا واقعہ ہے. تو ظاہر بات ہے جو پہلے قد تھے، جو پہلے کاٹ تھے، جو پہلے آباد تھے، جو پہلا ان کا سلسلہ تھا، وہ رفتہ رفتہ اس میں کمی آتے 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 ہم کمزوری کی انتہا تک پہنچ گئے. اور انسان ضعیفہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس کی طرف بھی دھیان رکھا جائے کہ ظاہر ہم فکر کے اعتبار سے کمزور ہیں. تو ساری کمزوریاں ساری بشریاتوں کے بعد ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں، کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور اس سب چیز کو سمجھنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے، وہ ہے آسٹرو فزکس. جس کو اگر میں بیان بھی کرنا چاہوں تو ایک تو یہ ہے کہ جہاں زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور انہوں نے سائنس کو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ تو آئی ہی نہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ ہر ایک کا سبجیکٹ یہ رہتا بھی نہیں، اس کو میں چھیڑ نہیں رہا ہوں. بس صرف آپ اتنی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مخلوق کو بنایا اور اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر سامان مہیا کیا. اگر رب تعالیٰ